اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا۔ یا اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائی۔ یا اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا۔ یا اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں رمضان عطا فرمایا۔ یا اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں لاکھوں کروڑوں اربوں نعمتیں عطا فرمائی۔ یا اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں اپنے اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے اکٹھا فرمایا۔ یا اللہ تو بڑا ہی غفور الرحیم، تو بڑا ہی کریم، تو بڑا ہی ستار، تو بڑا ہی غفار، تو سچا، تیری قرآن بھی سچی، تیرا رمضان بھی سچا، تیرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچے۔ یا اللہ تو ہمیں بھی ان سچوں کی نسبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، اور یا اللہ ہمارے لیے اس پہ عمل کرنا آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ 3 کا نمبر بڑی جگہ پہ یوز ہوتا ہے۔ یہ 3 بہت ساری حدیثوں میں بھی یوز ہوتا ہے۔ ہم سجدہ کرتے ہیں تو 3 دفعہ کہتے ہیں، ہم رکوع کرتے ہیں 3 دفعہ کہتے ہیں، ہم دستک دیتے ہیں 3 دفعہ دیتے ہیں۔ پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ 3 کا عدد ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے غور کرنے والی بات ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان غور کرتا چلا جاتا ہے، اگر غور کرنے پہ اس کو پتہ چلتا ہے کون سی صحبت ہے جس پہ غور کریں کہ وہ اللہ کے قریب لے کے جاتی ہے، تو پھر وہ اس صحبت کو اور زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کون سی جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے قریب ہونا آسان ہو جاتا ہے، پھر وہ اس جگہ کی طرف زیادہ جانا شروع ہو جاتا ہے۔ کون سی جگہ ہے جہاں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، تو وہ دعا کی قبولیت کے لیے وہاں جانا شروع کر دیتا ہے۔ جب ہم کرتے ہیں غور کرنے کی، تو پھر ہم رمضان پہ غور کرتے ہیں کہ رمضان کو بھی اللہ نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، 3 عشرے بنا دیے۔ پھر ہم یہ غور کرتے چلے جاتے ہیں کہ یہ 3 کا ورڈ تو ہماری اپنی زندگی بھی ہے، کہ ہمارا اپنا بچپن بھی ہے، ہماری اپنی جوانی بھی ہے، ہمارا اپنا بڑھاپا بھی ہے۔ اور جب ہم 3 کو دیکھتے ہیں کہ رمضان کے جو 3 ہیں، تو پہلا عشرہ کیا ہے، دوسرا عشرہ کیا ہے، اور تیسرا عشرہ کیا ہے، تو ہم اپنی زندگی کے ساتھ جب اس کو جوڑتے ہوئے دیکھتے چلے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلا عشرہ تو رحمت کا ہے۔ ہم اپنی جوانی کو ہم اپنی چھوٹے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، ہمیں کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا، ماں باپ کی طرف سے ہمیں ہر چیز ملتی چلی جاتی ہے۔ پھر جب دوسرے عشرے کی طرف آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو توبہ کا عشرہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم جوانی میں آتے ہیں تو ہمیں اصل میں تو توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جوانی کی توبہ بڑی کرم والی ہوتی ہے، بڑی فضل والی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ذریعے بھی ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں، زندگی گزارنے میں بتایا کہ ہم نے اپنی زندگی گزارنی کیسی ہے۔ تو پھر جوانی میں جب آتے ہیں
تو جیسے رمضان میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہم اپنی جوانی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف کم آتے ہیں، اور یہ ہمیں رمضان سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ رمضان کے دوسرے عشرے میں مسجدیں آباد کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر تیسرا عشرہ آتا ہے، جیسے بڑھاپا آتا ہے، تو پھر ایسے ہی بڑھاپے میں ہر بندہ نجات چاہتا ہے، ایسے ہی اللہ نے تیسرے عشرے کو نجات والا عشرہ بنا دیا۔ پھر جیسے انسان اس نجات کی طرف آنا چاہتا ہے تو اللہ کا کرم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے نجات کے اندر بھی بڑے کرم رکھے ہیں، اللہ نے اس میں لیلۃ القدر بھی رکھ دی، اللہ نے اس کی عبادتوں کو بہت زیادہ افضل کر دیا۔ اور پھر جب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ رمضان تو ہمیں دعا دینے میں، دعا لینے میں، دعا کرنے میں یہ بہت زیادہ اجر والی باتیں ہیں، تو جیسے جیسے ہم پھر کیوں نہ ایسی جگہوں پہ جایا جائے جہاں دعاؤں کی بات ہو رہی ہو، قبولیت کی بات ہو رہی ہو۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس عشرے میں قرآن کے ختم ہونے کی بات ہو رہی ہوتی ہے، قرآن کے پورے پڑھے جانے کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اب جب کوئی بھی کام ختم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ تو اجر لینے کا وقت ہوتا ہے، اور جیسے جیسے انسان اجر لینے کی بات کرتا ہے، اور اگر اجر لینے میں وہ وہاں موجود ہی نہ ہو تو پھر اس کی پوری محنت وہ اس طرح جس طرح اس کو پھل ملنا چاہیے تھا، پھر وہ اس کو اس طرح پھل نہیں ملتا۔ تو اس لیے جہاں جہاں بھی ختم قرآن ہو رہا ہو وہاں کی دعاؤں میں جانا بڑا افضل ہے۔ یہ عشرہ بھی نجات والا ہے، یہ بڑھاپے کی بات کرتا ہے، یہ اس دنیا سے جانے کی بات کرتا ہے، تو یہ اس دنیا سے جانا، نجات والا جانا اگر ہو جائے تو پھر کرم ہی کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کو صحیح سمجھنے کی، صحیح روزے رکھنے کی، صحیح دعائیں دینے کی اور خلوص کے ساتھ جزاکم اللہ خیر۔